محمد علی درانی صاحب جب بھی متحرک ہوتے ہیں، فعال ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. کیا چل رہا ہے درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو الیکشن کے ہونے سے پہلے سے ہی متحرک چل رہا ہوں، اور میری تو پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے ٹکراؤ کے بجائے ریکنسیلیشن ہو سکے، آپس میں مفاہمت ہو سکے. اور مجھے تو کوئی دور کے نظر تو نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آج کا دکھ مجھے ضرور نظر آتا ہے جو عوام کا ہے. اور آپ کا میں نے ابھی انٹرو سنا، بہت وہ سیاسی طور پر پرمغز انٹرو تھا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کو اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن کو اکٹھا ہونا مجبوری ہے. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کیونکہ پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ووٹ چوری کیے گئے ہیں، جس طرح سے ان کے مینڈیٹ نہ دینے کے باوجود حکومت ان کا دیا ہوا مینڈیٹ چھین کے خود 47 پہ بیٹھ کے آ کے جو ہے اقتدار پہ قابض ہو گئی ہے. لیکن درانی صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت گرا دی جائے؟ جناب دیکھیں، عوام تو یہ نہیں چاہتی، عوام یہ چاہتی ہے کہ فارم 45 کی حکومت آ جائے. وہ نہیں آنے دی جا رہی، تو اس لیے عوام وہ ہے. اور مجھے تو کس نے کہنا ہے، مجھے تو پتن کہتا ہے، مجھے تو ایک فارم 45 کہتا ہے. اور آپ یوں کرو نا، مائک لے کے نکل جاؤ پبلک میں، آپ کو ہی پتہ چل جائے گا عوام کیا کہتے ہیں. ٹھیک، تو جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے، ایک سوال ہے درانی صاحب، دیکھیں میں تو کسی پارٹی کی نمائندہ نہیں ہوں، اور آپ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مجھے ویسے بھی جانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی جہاں جہاں جیتی ہے تو وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں سب ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی وہاں جیتی ہے جہاں دھاندلی ہو سکی ہے، وہاں نہیں جیتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہی نہیں کہ کون جیتا ہے یا کون نہیں جیتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس وقت جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ فارم 45 کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.